پچھلے پروگرام میں ایک لاسٹ کویسچن تھا کہ کسی نوجوان نے کہا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے لیکن بعد میں کنفرم ہو جائے کہ اس کے 3-4 لڑکوں سے خراب تعلقات تھے، حتیٰ کہ زنا بھی ہوا تھا، تو اس کے لیے رشتہ بھیجنا کیا حرام ہوگا اور اسے بھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کسی پر زنا کا الزام بغیر کسی شرعی ثبوت کے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اور بلکہ الزام لگانے والا اگر ثابت نہ کر سکا، جیسے 4 گواہ اس پر پیش کرنے ہوں گے اور چاروں مرد ہونے چاہیے، اور یقینی سی بات ہے کہ 4 گواہ اس طرح تلاش کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر جس نے الزام لگایا اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، اگر لڑکی نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا تو جب اقرار جرم مجرم خود کر لے تو پھر تو کنفرم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ایک اقرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بھی جاری فرمائی، تو ایسی صورت میں یقیناً ایسی لڑکی سے تعلق وہی رکھے گا کہ جس کو صرف اپنی پرواہ ہوگی، وہ نفسانی خواہشات کے تابع ہوگا، نفس کے تابع ہوگا، شیطان کی طرف مائل ہوگا، تو وہی کرے گا، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ اس میں والدین کے لیے شرم و عار کے معاملات ہوں گے آگے چل کر، اور اسی طرح جب بچے پیدا ہوں گے اور بعد میں اگر یہ معاملہ ظاہر ہو جاتا ہے تو بچوں کو طعنہ زنی اور وہ اپنی والدہ کی وہ عزت نہیں کر سکیں گے جو ان کو کرنی چاہیے، اور اسی طرح ازدواجی زندگی بہت خراب ہوگی کہ اس طرح لڑکیاں جو بعض اوقات اپنے فیوچر کے بارے میں غور نہیں کرتی اور مختلف لڑکوں سے رابطے رکھتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے وائس میسیجز، کوئی ویسی ٹیکسٹ میسیجز، میلز وغیرہ، اسی طرح اپنی پکچرز وغیرہ دے دیتی ہیں اور احتیاط نہیں کرتی، اور بعد میں ان کی ازدواجی زندگی انتہائی تلخ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لڑکے بلیک میل کرتے ہیں، وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ 2 پارٹوں میں پس جاتی ہے، کبھی ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے اور کبھی اور شوہر سے ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے، پھر پتہ بھی چل جاتا ہے، اتنے ہنگامے ہوتے ہیں کچھ انتہا نہیں، لہٰذا اس طرح کے دلدل میں اپنے آپ کو نہ گرائیں کہ جس میں آپ دھنستے چلے جائیں، اور ابھی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں شاید اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، پھر آپ یہ کہیں گے اب میں زندہ کیسے رہوں، کیونکہ اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بالکل رشتہ بھیجنے کی حاجت نہیں ہے، ایسی لڑکی اگر توبہ کر چکی ہے اللہ اس کو توبہ پہ استقامت عطا فرمائے، لیکن وہ کسی اور سے نکاح کرے، آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ نہ کریں۔ اور بھلانے کا طریقہ یقینی سی بات ہے، دیکھیں یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے، ایک ذہن میں کسی کا خیال رچ بس جاتا ہے، اسے نکالنے کے لیے نئے خیالات کا لانا بہت ضروری ہوتا ہے، جب نئے خیالات آتے ہیں تو پچھلے خیالات چلے جاتے ہیں، اسی لیے ہم ماضی بھولتے جاتے ہیں، نئی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں۔ اب کوشش کریں آپ دین کی طرف آئیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے معتدل صحیح العقیدہ علماء کے بیانات آپ سنیں، ہمارے پروگرام دیکھیں، آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میری تفسیر قرآن، تدبر قرآن جو میں نے QTV پہ 3 سال میں ریکارڈ کی تھی، YouTube پہ ڈلی ہوئی ہے، اس کا ایک ایپیسوڈ روزانہ دیکھنا شروع کریں۔ درس بخاری میں کر رہا ہوں، وہ درس بخاری بھی YouTube پر ڈلا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ جب آپ سنیں گے نا بہت ساری چیزیں، اور میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو عوام کے قلب میں، ذہن میں اور باطن کے اندر تبدیلی لائے، ان باتوں پہ کافی میں کلام کرتا ہوں، تو آپ کو چینج محسوس ہوگا۔ اچھی صحبت میں رہیں، لڑکی کی جتنی نشانیاں آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ پکچرز ہوں، چاہے وہ میسیجز ہوں، سب ڈیلیٹ کر دیں، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں، نمبر ڈیلیٹ کر دیں، اور بالکل ایک نئی لائف جئیں، اور اس میں اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک مصیبت سے بچایا۔ باقی یہ کہ اگر اس لڑکی کے لیے فرض کر لیں کہ آپ رشتہ بھیجتے ہیں تو یہ نکاح کا پیغام بھیجنا تو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال سارے میں نے آپ کو آفات بتائیں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، تھوڑی سی نفسانی خواہشات کی متابعت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے آپ ایک اسٹیپ اٹھا لیں گے، وقتی طور پہ آپ کو سرور ضرور آئے گا، لیکن اس کے بعد دردناک زندگی ہوگی اور اس کے تجلی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں اگر سلوشن وغیرہ یا گوند لگ جائے اور ہمیں توجہ نہ رہے، وضو کیا، نماز بھی پڑھ لی، بعد میں ایسا نظر آیا جیسے اکھڑتا ہوا کچھ، تو یہ نماز ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جیسے پلمبر ہوتے ہیں، وہ گلو لگا رہے ہوتے ہیں،
اور اسی طرح جو بعض جوتے بنانے والے ہوتے ہیں وہ تلا لگاتے ہیں تو اس میں گوند کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ہاتھ پہ گوند لگتی ہے، تو ان کے لیے تو ایک رعایت ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو جہاں تک ہو سکے آسانی سے جتنے چھڑوا سکیں چھڑوا دیں۔ باقی اگر یہ کچھ رہ بھی جاتی ہے اور وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ مکمل طور پر اگر حکم دیا جائے کہ گوند یا سلوشن وغیرہ کو دور کیا جائے تو ان کے لیے ایک حرج اور تکلیف کی صورت بنے گی، اور شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے۔ لیکن جیسے ہم گھر میں بعض اوقات کسی چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم باقاعدہ کوئی پیشہ ور نہیں ہوتے، اس میں اگر ایسا ہو جائے کہ اتنی لگی رہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کی ایک تہہ ایسی بن گئی تھی جس نے پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکا، اور وہ وہاں لگی ہوئی تھی جو اعضائے وضو کہلاتے ہیں، تو پھر یہ وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ دیکھ لیجئے، اگر آپ باقاعدہ پیشے کے طور پہ یہ نہیں کرتے ہیں تو نماز لوٹانی ہوگی۔